مشکور ہوں کوئٹہ کے پریس کے اپنے بھائیوں کا جو سنجیدگی سے آئے اور آج جو اے پی سی ہوا ہے یا قومی جرگہ ہوا ہے اس کے بنیاد پہ یا اس کے نتیجے میں آپ سمیت تمام قوم اس انتظار میں ہوگی کہ ان جماعتوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں تمام تر ان پارٹیز کا یا ان اداروں کا جو آج اس جرگے میں شریک ہوئے ہیں۔ مشکور ہوں خوشحال خان کاکڑ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین کا، مشکور ہوں میر کبیر احمد محمد شاہی بلوچستان نیشنل پارٹی کے نمائندگی میں نیشنل پارٹی، مشکور ہوں عبدالرحیم زیارتوال پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی نمائندگی میں، مشکور ہوں سینیٹر مولانا عبدالواسع صاحب کا جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی پہ، مشکور ہوں آغا حسن بلوچ صاحب کا بلوچستان نیشنل پارٹی کی نمائندگی میں، مشکور ہوں مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا جماعت اسلامی کی نمائندگی پہ، مشکور ہوں ربانی خان کاکڑ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگی پہ، مشکور ہوں حاجی صاحب لشکری رحسانی صاحب بلوچستان پیس فورم کی نمائندگی پہ، مشکور ہوں جناب احمد جان صاحب این ڈی ایم کی نمائندگی پہ، مشکور ہوں نور باچا صاحب کا پختون تحفظ موومنٹ کی نمائندگی پہ، مشکور ہوں لالا سلطان کا لیبر یونین کی نمائندگی پہ، مشکور ہوں ایڈوکیٹ رائے بلیدی بلوچستان بار کونسل کی نمائندگی پہ، اور مشکور ہوں ڈاکٹر لال خان کاکڑ شہید باز محمد فاؤنڈیشن کی نمائندگی پہ۔ آج اس اجلاس میں میرا بنیادی مقصد ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر خصوصاً بلوچستان میں بلوچ اور پختون قوم کے مشکلات کو آگاہ کرنا، سب کے سامنے اپنے ملک کے سامنے پیش کرنا، اور پختون بلوچ قومیتوں کی یکجہتی بلوچستان کی سرزمین پہ اس کا پیغام دینا میرے خیال میں ہمارا آج اصل مقصد تھا، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ بہت محنت ہوئی ہے اور ایک مشترکہ اعلامیہ اس اے پی سی یا قومی جرگے کا منعقد جو ہوا ہے اس کا بنا ہے، تو میں آپ کے سامنے وہی اعلامیہ پیش کروں گا جو اس تمام لوگ جو شریک ہیں انہوں نے دستخط بھی کیے، اور انشاءاللہ آج یہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ اس اے پی سی اور جرگے کے نتیجے میں جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس کے لیے کام کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنے گی جو ان تمام تر جماعتوں پر مشتمل ہوگی۔ وہ صوبہ بلوچستان کے ذمہ وار لوگوں کی کمیٹی ہوگی، اور یہ کمیٹی مزید لائے عمل کا فیصلہ کرے گی کہ ان تمام پارٹیوں نے بلوچ قوم اور پختون قوم نے اپنے مسائل کے حل کے لیے کیا کیا راستے چننے ہیں۔ آج جو آل پارٹیز کانفرنس عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام ہوا ہے، جو میرے زیر صدارت ہوا، اس میں درج ذیل نکات پر اتفاق رائے پایا گیا ہے۔ آج کا یہ آل پارٹیز کانفرنس قومی جرگہ بلوچستان بالخصوص اور پختونخوا وطن میں جاری مسلط کردہ خود ساختہ دہشت گردی، بدامنی اور امن و امان کی ابتر صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام دہشت گردی، انتہا پسندی
بدامنی کو ریاست اور ملک کی 78 سالہ غلط خارجہ اور داخلہ پالیسی کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ بلوچستان اور پختونخوا میں گزشتہ 78 سالوں سے جاری فوجی آپریشن کے باعث ہونے والے بدترین انسانی اور مالی نقصانات معلوم کرنے کے لیے آج آل پارٹیز کانفرنس بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتی ہے اور ساتھ ہی تمام فوجی آپریشنز فوراً بند کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آج کا یہ آل پارٹیز کانفرنس ریاستی اداروں کی جانب سے صوبے کے طول و عرض میں مسلح جتوں یعنی کہ ڈیتھ اسکواڈ کے نام سے سیاسی کارکنوں کے خلاف کارروائیوں اور شاہراہوں پر دہشت گردوں کی جانب سے مال برادر گاڑیوں پبلک ٹرانسپورٹ پر حملوں انہیں جلانے اور مسافروں کو اغوا برائے تاوان کی غرض سے اغوا کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ جرگہ مطالبہ کرتی ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ کو فی الفور ختم کیا جائے اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ آج کا یہ آل پارٹیز کانفرنس 8 فروری 2024 کو انتخاب کے نام پر ایکشن زدہ انتخاب کو جمہوریت کے خلاف سنگین سازش تصور کرتے ہوئے فارم 47 کے تحت غیر نمائندہ اور نام و نہاد حکومتوں اسمبلیاں عوام کی حقیقی رائے دہی کی نمائندگی نہیں کرتی، لہٰذا یہ آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ صاف شفاف آزادانہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ نئے انتخابات خود مختار الیکشن کمیشن کے ذریعے کرائے جائے۔ آج کا یہ آل پارٹیز کانفرنس صوبائی اسمبلی سے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 کو یکسر مسترد اور اس عہد کا اظہار کرتے ہوئے کہ تمام سیاسی جمہوری پارٹیاں عوامی اور عدالتی سطح پر یکجا ہو کر مائنز منرلز ایکٹ 2025 کے خلاف جدوجہد کرے گی اور ساتھ ہی غیر آئینی ادارے SIFC کی جانب سے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کو در حقیقت 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک گہری سازش سمجھتے ہیں۔ جرگہ مطالبہ کرتی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم پر آئین کے اصل روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ میں اس کے ساتھ دو نکات جوڑوں گا۔ میں نے بطور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اس جرگے کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے اجلاس میں بلوچستان کے صوبائی اجلاس میں میرے بلوچستان اسمبلی کے پارلیمنٹری لیڈر بسمیت پارلیمنٹری پارٹی تمام مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے خلاف ایک قرارداد پیش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک گزارش ہم تمام لوگوں سے کی طرف سے کہ جب بھی جو کیس تمام پارٹیوں نے عدالت میں ڈالا ہے مائنز اینڈ منرلز کا، تو میں کیمروں کی وساطت سے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس دن عدالت میں تاریخ ہوتا ہے تو تمام پارٹیاں لیڈرشپ بسمیت ورکرز ایک سنجیدگی سے عدالت جانے چاہیے تاکہ عدالت کو بھی قوم کی سنجیدگی کا پتہ چلے۔ یہ جو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے خلاف قرارداد ہے یہ ادھر بیٹھے تمام پارٹیوں کے پارلیمانی ممبرز مشترکہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس صوبے میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے لیویز فورس کو جدید خطوط پر استوار کرے اور حکومت کی جانب سے لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ یہ آل پارٹیز مطالبہ کرتی ہے کہ بلوچستان میں آباد پشتون بلوچ اقوام کی جدی پشتی اراضیات جس کو پہلے ہی ہائی کورٹ نے قبائل کی زمین قرار دی ہے کی جعلی الاٹمنٹ اور جعلی انتقالات کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور خاص طور زیارت، ہرنائی، قلات، نوشکی، برشور، توبہ کاکڑی، قلعہ سیف اللہ سمیت تمام صوبے میں انتقالات اور جعلی الاٹمنٹ کو منسوخ کیا جائے۔ اور اس میں بھی اتفاق ہوا ہے کہ اگر ابھی کے الاٹمنٹ ہے یا پرانے الاٹمنٹ ہے سب کو منسوخ کیا جائے۔ آج کا آل پارٹیز کانفرنس قومی جرگہ ڈیورن لائن سمیت بلوچستان کے تمام بارڈرز پر موجود تاریخی تجارتی راستوں کو بحال کیا جائے اور جس طرح
ماضی میں سینیٹر مشاہد حسین سید کی سربراہی میں قائم پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ دیا تھا کہ بارڈر ٹریڈ آزادانہ طور پر صوبے میں جاری رہے گا. اسی لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، بلوچستان کے بالخصوص، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ گوادر سے لے کے باجوڑ تک جتنے بھی تجارتی راستے ہمارے ایران اور نواپاس، یہ جتنے بھی ہیں، میرے خیال میں اس قوم کے لیے تمام تر راستے تجارت کے لیے کھول دینے چاہیے. آج کا آل پارٹیز کانفرنس قومی جرگہ یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں انہیں لاپتہ کرنے کو آئین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتی ہے، اور کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ اس وقت زیر حراست ممتاز پشتون قوم پرست رہنما علی وزیر، ماما غفار قمبرانی، مارنگ بلوچ سمیت تمام سیاسی کارکنوں کو فی الفور رہا کیا جائے، اور سیاسی کارکنوں کے خلاف 3 MPO اور 4th شیڈیول جیسے کالے قوانین میں بند رکھنا ختم کیا جائے، اور سیاسی سرگرمیوں کو فوری طور بحال کیا جائے. آل پارٹیز کانفرنس قومی جرگہ سمجھتی ہے کہ ملک میں آزاد میڈیا کسی بھی ریاست کا اہم ستون ہوتا ہے، لیکن ملک میں آزاد میڈیا اور آزادی صحافت اور سوشل میڈیا کے خلاف پیکا ایکٹ جیسے کالے قوانین کا نفاذ صریحاً خلاف آئین اور قانون ہے، لہذا پیکا ایکٹ کو فی الفور واپس کیا جائے. آل پارٹیز کانفرنس قومی جرگہ ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے وکلاء تنظیموں کی جانب سے جدوجہد کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے. یہ آل پارٹیز کانفرنس عوامی نیشنل پارٹی کے شہید رہنما مولانا خان زیب اور دیگر شہداء کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتی ہے. آل پارٹیز کانفرنس قومی جرگہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل پر سفری پابندیوں کو آئین اور قانون کے خلاف سمجھتی ہے، اور مطالبہ کرتی ہے کہ سردار اختر جان مینگل کو سفری پابندیوں کو ختم کیا جائے. آل پارٹیز کانفرنس قومی جرگہ صوبے میں زرعی ٹیکس کے نفاذ کو یکسر مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زرعی ٹیکس کو ختم کیا جائے، اور ایران اور دیگر ممالک سے فروٹ کی درآمد پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ کرتی ہے. آل پارٹیز کانفرنس قومی جرگہ صوبے کی واحد زرعی یونیورسٹی کی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ کو ریاستی اداروں کو سپرد کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے زرعی یونیورسٹی کو فی الفور فعال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیکن حکومت کو دباؤ کیسے ڈالیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے جو نمائندے ہیں، آپ لوگوں کے جو MPs ہیں، ان کا موقف جیسے کہ الگ ہے، آپ لوگوں کا موقف الگ ہے. آپ کو ڈیمانڈ کر ملے کہ آپ کے MPs جو موجودہ حکومت ہے اس کی تعریف کرتے دکھائی دیتے ہیں. اسمبلی میں بھی ہمارے آپ کی جو عقید ہے وہ الگ ہے، اسی طرح جمعیت کی بھی اسی طرح ہے. تو آپ لوگ کی جو MPs ہیں کیا وہ آپ کے ہم نے بہت سخت حالات میں یہ فیصلے کیے. ایک سوال کریں گے، ایک سوال پھر بھول جاتے ہیں. ہم نے بہت سخت حالات میں یہ فیصلے کیے ہیں. ہمارے MPs پارٹی تمام تر الائنڈ ہے، اور میں نے آپ کے سامنے کہا کہ انشاءاللہ ہمارے MPs جا کے مائنز اینڈ منرلز کے خلاف جو بھی ہوگا وہ کریں گے. دیکھیں، عام حالات میں ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نظام کو چلنا چاہیے، لیکن جب نظام وہی نظام بنے جو مغل کا ہو، جب نظام وہی نظام بنے جو انگریز کا ہو، جب نظام وہ نظام بنے جو ایک سوتیلے ماں باپ کا ہو، تو پھر مجبوراً ہم سب کو منیمم ایجنڈوں پہ اکٹھے ہونا. اور جو آپ کی بات ہے یہ باتیں چھوڑ دے. آپ پہلے سوال سے تعصب پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ ہم ادھر کوئی ڈرامے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، ہم ادھر سب ریاست کو چیلنج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کیوں سوال سے ہی اس طرح کی باتیں شروع کر رہے ہیں؟ لہٰذا آج کے بعد آپ دیکھیں گے یہ تمام تر، اور آپ نے کہا پریشر ہم کیسے ڈالیں گے، کمیٹی بنائی ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں یہاں پہ پریشر ڈالنے کے طریقے الحمدللہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ ایک تاریخ رکھتے ہیں. یہ کیا فرعونیت ہوگی؟ الحمدللہ ہمارے سب کے آباء و اجداد نے فرعونیت کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں اتنا بنا لیا کہ انشاءاللہ ہم بھی اس کا سامنا کرتے رہیں گے. لہٰذا
میں سمجھتا ہوں آج ہوا بھی یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ انگلی اٹھائے کہ اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، جو ہوا کفارے ادا کریں گے انشاءاللہ. آگے قوم اور مٹی کے جو بھی حق ہے اس کو تمام تر لوگ یکجہ ہو کے انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے. یہاں جو مطالبہ جتنے آج یہاں پہ کسی کے لکھے گئے اس میں کوئی ایسا مطالبہ نیا نہیں جو یہاں پر بیٹھی کسی جماعت نے پہلی مرتبہ کی ہو. بار بار یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں. اب بھی آپ ان مطالبات پہ عمل درآمد کے لیے کوئی واضح ڈیڈ لائن دینے کی بجائے پھر ایک کمیٹی کے پاس جا رہے ہیں. کمیٹی پھر اس کے لیے طے کرے گی. کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ آج بھی کی تاریخ میں ایک ڈیڈ لائن دی جاتی؟ میری جان، ہمارے مسائل ایسے نہیں ہیں جو ایک اعلان پہ ختم ہو جائیں گے. ہمارے مسائل بھی پاکستان عدلیہ کے زمین کے فیصلے ہیں، دادا سے لے کے پوتے تک چلتے رہتے ہیں. ہم نے یہ محنت شروع کی ہے. پختونخوا میں آپ دیکھیں، پختونخوا میں جرگہ ہوا، جرگے کے نتیجے میں کمیٹی بنی، کمیٹی فیصلے کر رہی ہے. اس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے 23 کو انشاءاللہ اگست کو امن مارچ وہ ہم کریں گے. اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام لیڈرشپ کو بیٹھ کے ریاست اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کے پختون اور بلوچ کے وکالت انشاءاللہ ہم کریں گے. اس لیے یہ ایک اعلان سے کام بتائیں کیا ہوگا. ہم مارچ کریں گے تو نتیجہ نکل آئے گا؟ کیا یہ 60-70 سالہ جو پروجیکٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ اربوں ڈالرز کا جو مائنز اینڈ منرلز کا قبضہ ہے جو آج چوکیدار چور بن رہا ہے، کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ ایک سے نہیں ختم ہوگا، لیکن انشاءاللہ ایک عقیدہ ہے جس سے یہ ختم ہوگا، اور اس عقیدے پر چلتے ہوئے ہمیں راستہ انشاءاللہ یہ کمیٹی دکھائے گی. مسلسل ہو رہے ہیں، سیم کیسز ہو رہے ہیں، لیکن ان کی جو ایجنڈاز ہیں یعنی جو پوائنٹس ہیں ان پر عمل درآمد اگر صرف لاسٹ 5 ایئرز کی بات کریں تو ان پر دیکھا نہیں کیا. سیم از گوئنگ آن رائٹ ناؤ. تو آپ ایک سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی آپ نے کمیٹی کا ذکر I don't understand what's going on right now. اوکے، ہم تو ابھی اعلان کریں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ابھی اٹھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ قدم قدم پہ عمل ہوگا. ان جرگوں کو بلیک لسٹ نہ کریں، ان جرگوں کو، ان اے پی سیز کو غلط طرف نہ لے کر جائیں. بھلے کچھ ہوتا ہے یا کچھ نہیں، لیکن یہی بڑی بات ہے کہ ہم سب یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے قوم اور اپنے وطن کے بنیادی مسئلوں پہ ہم یکجہ ہو جائیں. انشاءاللہ آپ سے بھی میری یہ امید ہے، میڈیا والوں سے. آپ بھی ایک پلر ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہو، آپ بھی چاہتے ہیں کہ جمہوریت آزاد ہو، آپ بھی امن کو پسند کرنا چاہتے ہوں گے. آپ کا بھی رگ اس بلوچستان سے جڑا ہوا ہے اور بلوچستان کے مائنز اینڈ منرلز پہ. لہٰذا یہ تانے مانے چھوڑو، یہ قومی مسئلہ ہے. سب مل کے بنو کا جرگہ، خیبر کا جرگہ، اے پی سی جو بھی ہوا ہے، ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا آپ ہمیں پھر کیچڑوں میں ڈال رہے ہیں. بابا نکل آؤ. کیا آپ کو فکر ہے اپنے مائنز اینڈ منرلز کی کہ نہیں؟ کیا اپنے امن کی فکر ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اس سے نکل آؤ. اگر ہمارے ارادے ٹھیک ہیں تو آپ کو بھی میں سمجھتا ہوں، صرف آپ نہیں بلکہ اس سرزمین پہ جو بھی مکتب فکر والے رہتے ہیں، وہ بھلے فوج کے کیوں نہ ہو، میں ان سب کو سمجھتا ہوں کہ اپنے قوم کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو لہٰذا انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. ماضی میں جو ہوئے اس میں ہمیں نہ لے کر جائیں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی والے تو ادھر بیٹھے ہیں. آپ کے صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے. دیکھو ہم نے پختونخوا میں پی ٹی آئی کو بھی توڑ دیا ہے. آدھی پی ٹی آئی ایکٹ کے سپورٹ میں اور آدھی اس کے اگینسٹ ہے. تو الحمدللہ پیپلز پارٹی کا ایک بنیادی رکن بیٹھا ہوا ہے ادھر، اور وہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کی مخالفت کر رہا ہے.